شہریار نے جب کال پر کہا امیرہ تم ٹھیک تو ہو نا، تب ناز بھی خاموشی سے دروازے پہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ شہریار جب اپنی کار لے کر گھر سے باہر نکلا تو ناز چادر اوڑھتی ننھے شامی کو اٹھاتی باہر نکلی۔ سامنے پورچ میں ضمیر صاحب کی گاڑی کھڑی تھی۔ ناز شامی کو ساتھ والی سیٹ پہ ڈالتی خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ چوکیدار کو ضروری ہدایات دیتی وہ گھر سے باہر نکلی اور شہریار کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ شہریار سے تھوڑے فاصلے پہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد شہریار نے گاڑی ایک پرانی عمارت کے سامنے روک دی جو کہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شہریار گاڑی سے اتر کر عمارت کی اندرونی سائڈ چل پڑا۔ ہاتھ میں اپنی گن بھی پکڑ لی جو ہمیشہ اس کی گاڑی میں رہتی تھی۔ شہریار نے مزید آگے بڑھتے ہوئے امیرہ کو آواز لگائی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ شہریار تھوڑی دیر بعد امیرہ کو آواز دیتا ہوا عمارت کے ایک حصے میں آ چکا تھا۔ امیرہ امیرہ کدھر ہو؟ میں آ گیا ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے اشارہ کر دو۔ ہاتھ میں شامی کو تھامے ناز بھی شہریار کے پیچھے آ رہی تھی۔ یہ شہریار ملک کے لفظ ناز کے دل میں کسی کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے کیونکہ یہ لفظ شہریار ناز کے لیے نہیں بول رہا تھا جس نے اس کے لیے پورے خاندان کی ناراضگی مول لی تھی۔ یہ تو سمیرہ نامی بلا کے لیے تھے جو ناز اور شہریار کے بیچ آ رہی تھی۔ امیرہ! شہریار کو ایک طرف سے ڈری سہمی آواز سنائی دی۔ شہریار میں ادھر بندھی ہوئی ہوں۔ شہریار اندھیرے میں ہی اندر بھاگا لیکن یہ کیا؟ شہریار جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو امیرہ بھاگتی ہوئی اس کے گلے آ لگی۔ یہ سب اتنے اچانک ہوا کہ شہریار کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور وہ ہکا بکا سا امیرہ کو دیکھتا رہ گیا جو اس وقت اس کے سینے میں منہ چھپائے کھڑی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر۔ سینے سے لگی امیرہ نے جب یہ لفظ ادا کیے تو شہریار نے امیرہ کو اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا یہ سب کیا ہے امیرہ؟ شہریار نے غصے سے کہا ارے بابا سرپرائز تھا، یہ سب تمہاری آج برتھ ڈے ہے نا، اور دیکھو تو کون کون آیا ہے۔ امیرہ نے باقی دوستوں کی طرف اشارہ کیا جو اب سامنے آ چکے تھے۔ اب چھوڑ بھی دو غصہ یار، یہ سب امیرہ نے صرف تمہارے لیے کیا ہے، چلو اب شاباش جلدی سے کیک کاٹو۔ رومینہ، ارمان اور سنی نے شہریار کو غصے میں دیکھ کر کہا یہ چاروں دوست تھے اور بچپن ساتھ گزرا تھا، ان سب کا کالج تک ایک ساتھ رہے، پھر جب یہ سب یونیورسٹی میں پہنچے تو تب یہ سب امریکہ چلے گئے، جبکہ شہریار کی ملاقات یونی میں ناز کے ساتھ ہوئی جسے مل کر شہریار کو پہلی نظر میں ہی ناز سے محبت ہو گئی تھی اور یہ محبت دونوں نے نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے پا لی۔ ایسے میں شہریار کا ان چاروں سے کبھی رابطہ ہی نہ ہو سکا تھا، اس لیے وہ سبھی شہریار کی شادی سے بے خبر تھے۔ اس سب میں ناز دیوار کی عورت میں ہو کر یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ کرن دو لڑکوں اور دو لڑکیوں کے گروپ میں کھڑے شہریار کو دیکھ رہی تھی جس نے کیک کاٹا اور سب سے پہلے امیرہ کو کھلایا۔ اب ناز کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ ناز نے بھی آج شہریار کے لیے سرپرائز رکھا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ شہریار کی برتھ ڈے ہوتی اور ناز بھول جاتی؟ اس نے اتنی مصروف روٹین میں بھی اس کے لیے وہ سب کیا تھا، پر شہریار نے کیا کیا تھا؟ وہ غصے کے عالم میں دیوار کی اور سے نکل کر روشن گوشے میں سامنے آئی اور ہاتھ سے تالی بجاتے ہوئے بولی واہ واہ شہریار ملک واہ، آپ کو تو بے شرمی کا میڈل دینا چاہیے جو رات کے سپہر لڑکی کو گلے لگائے پارٹی انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کو میری یہ شامی کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ناز ضبط کرنے کے باوجود بھی اپنا لہجہ نارمل نہیں رکھ پائی۔ جہاں ناز کو دیکھ کر شہریار دنگ رہا تھا وہیں وہ چاروں بھی ناشنا انداز میں ناز کو دیکھنے لگے۔ ناز تم یہاں؟ شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں، آپ نے کیا سوچا تھا؟ مجھے کبھی پتہ نہیں چلے گا؟ ہاں میں پاگل لگتی تھی آپ کو ذرا بھی میرا یہ شامی کا خیال نہیں آیا؟ ناز نے آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا۔ ناز بات تو سن لو یار۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ پیچھے رہیں آپ، ناز چلائی۔ امیرہ نے ناز کی طرف اشارہ کر کے اپنے دوستوں سے پوچھا میں بتاتی ہوں تمہیں میں کون ہوں۔ ناز شہریار کو چھوڑ کر ان سب کی طرف بڑھی۔ ناز نام ہے میرا اور میں ہوں مسز شہریار اور یہ ہے احتشام شہریار۔ ملک ناز نے شامی کی طرف انگلی کر کے کہا شہریار مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، اب مجھ سے یا میرے شامی سے ملنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ ناز اپنے آنسو صاف کرتی شامی کو لے کر باہر بھاگ گئی۔ ناز میری بات تو سنو یار، لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ شہریار یہ کون تھی یار اور ایسے کیوں کہہ رہی تھی کہ تم اس کے ہسبینڈ ہو اور وہ بچہ؟ امیرہ نے فکر مندی سے کہا کیونکہ اس کے دل میں عجیب سا ڈر تھا شہریار کو کھونے کا۔ امیرہ وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ میری وائف ہے اور اس کی گود میں میرا بچہ شجاع ہے۔ شہریار نے پریشانی سے امیرہ کو بتایا کیونکہ ناز سے دوری اور ناراضگی شروع سے ہی شہریار ملک کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب میں چلتا ہوں یار، شہریار نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا کیونکہ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ رک جا یار، بات تو سنتا جا، ارمان نے اسے روک کر کہا۔ یار ہمیں نہیں پتا تھا تمہاری شادی ہو چکی ہے، پر امیرہ تو آج تمہیں پرپوز کرنے والی تھی، یہ کارڈ دیکھو۔ رومینہ نے شہریار کو کارڈ تھمایا۔ مت دو شہریار کو اب، یہ امیرہ نے شہریار کے ہاتھ سے لینا چاہا لیکن اس نے مکمل پڑھ لیا۔ شہریار مجھے نہیں پتا کب کیسے میں تم سے پیار کرنے لگی، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اتنے سالوں دور رہنے کے باوجود بھی میں کبھی مجھے ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولے ہو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہاری امیرہ۔ یہ کارڈ میں لکھا تھا اور امیرہ گردن جھکائے کھڑی تھی۔ دیکھو امیرہ، میں تمہیں ہمیشہ دوست سمجھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور تمہیں مجھ سے اچھا لڑکا مل جائے گا۔ شہریار نے کارڈ اسے واپس تھماتے ہوئے کہا۔ اچھا نہیں چاہیے شہریار، نہیں چاہیے، تم چاہیے ہو نا؟
وہ پلیز مجھ سے شادی کر لو، بے شک اسے بھی ساتھ رکھنا، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ امیرہ نے اس کا بازو پکڑ کر روتے ہوئے کہا، چھوڑو میرا بازو۔ شہریار نے بازو چھڑوانا چاہا لیکن امیرہ نے بغیر چھوڑے کہا، نہیں چھوڑوں گی جب تک شادی کے لیے مان نہیں جاتے۔ وہ چلائی، چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ امیرہ کا منہ دوسری جانب کر گیا۔ تم سے شادی کبھی نہیں کروں گا، تم کسی بھی مذہبی بیوی بننے کے لائق نہیں ہو، امریکیوں کی بیوی بننے کے لائق ہو جن کو تم فالو کرتی ہو۔ جہاں تک ناز کا سوال ہے، وہ میری زندگی بھی ہے اور میرا پیار بھی، اس جیسی کوئی نہیں ہو سکتی۔ پورے خاندان سے لڑ کر میرا ساتھ نبھایا اس نے، اور دوسری بات، میری زندگی میں ناز کے علاوہ کسی دوسری کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا اور بغیر کسی کی کوئی بات سنے وہاں سے چلا گیا۔ آج مریم دلاویز کو کالج میں دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، وہ دونوں کتنے ٹائم بعد ملی تھیں۔ ارے دل، یہ تم ہو؟ مریم، ہاں یہ میں ہی ہوں، مسز عمار کیانی۔ کوئی شک ہے کیا؟ دل نے آئی برو اچکا کر کہا۔ اوہ ہو، تو اب کیانی صاحبہ خود کو مان چکی ہیں آپ؟ مریم نے اس کی بات سن کر حیرانی سے کہا، جو کل تک عمار سے اتنی ناراض تھی اب اس کے نام سے تعارف کروا رہی تھی۔ دل جلدی میں جو منہ میں آیا بول گئی تھی۔ چلو چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ دل اس کی بات کو نظر انداز کرتی اسے لے کر چلی گئی۔ اوہ نو یار! مریم نے اپنے سر پر چپت لگائی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا ہوا ہے؟ مریم نے دلاویز نے اسے رکتے دیکھ کر کہا، یار میں نے آج اسٹیج کرنا تھا، اب کیا ہوگا؟ مجھے تو یاد نہیں۔ مریم نے پریشان ہو کر کہا، اچھا یہ بتاؤ اسٹیج اسپیچ کس بارے میں ہے؟ دلاویز نے اس سے پوچھا، کائنات باری تعالیٰ پر۔ اوکے میں کر دوں گی یار، اوکے تھینکس یار۔ مریم نے دل کا گال چومتے ہوئے کہا، ارے ہٹو، تم بھی ٹھرکی بن گئی ہو۔ دلاویز نے اسے مزاح میں تھپڑ لگایا، ہا ہا ہا۔ دونوں ہنستی ہوئی گراؤنڈ کی طرف چلی گئیں۔ اب اسٹیج شروع ہو چکا تھا۔ مریم کی باری پر دل نے اسٹیج اسپیچ کی۔ دلاویز ابایا میں تھی اس لیے اسے کوئی پہچان نہیں سکا۔ دلاویز نے اسپیچ شروع کی۔ جب دلاویز کی اسپیچ ختم ہوئی تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ارے دل، تم نے تو بہت زبردست اسپیچ دی یار، مریم سے کہا، اور پھر دونوں کلاس کی جانب بڑھ گئیں۔ دن پر لگا کر گزر گئے۔ عمار کو گئے ہوئے آج 25 دن ہو چکے تھے۔ وہ آج رات کی فلائٹ سے واپس آ رہا تھا۔ دلاویز کے پیپرز بھی ختم ہو چکے تھے جو کہ دل نے بہت اچھے سے دیے تھے۔ دل و مریم دوبارہ ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھیں۔ آج دل بھی دوپہر میں واپس آ چکی تھی کیونکہ عمار نے آج آ جانا تھا۔ ایسے میں صوفیہ بیگم نے دل کو واپس جانے کا کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا، واپس جاؤ، ساس سسر کی نظر میں بری مت بنو، کیونکہ جب سے عمار گیا تھا تب سے وہ ماں کے گھر تھی۔ عمار کو آنے میں بھی تھوڑا وقت ہی تھا۔ اتنے میں ناز اپنے بیٹے کو لے کر گھر میں داخل ہوئی۔ اس وقت نصرت بیگم اور افضل کیانی اپنے روم میں تھے۔ ناز سیدھی دلاویز کے روم میں جا پہنچی۔ بھابی آپ خیریت تو ہے نا بھابی آپ؟ اس وقت دل نے پریشانی سے سوئے ہوئے شامی کو ناز سے لے کر بیڈ پہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی خیریت نہیں ہے دل، تمہارے بھائی نے تمہارے لیے نئی بھابی دیکھ لی ہے، یہ کہتے ہوئے ناز رونے لگی۔ بھابی مت روئیں، یہ پانی لیں۔ دل اسے پانی کا گلاس پکڑانے لگی۔ بھابی پلیز رونا بند کر دیں اور پوری بات بتائیں نا۔ پھر ناز نے پہلی کال سے لے کر آج تک کی ساری بات دلاویز کو بتا دی۔ بھابی یہ تو غلط کیا بھائی نے، دل نے فکر مندی سے کہا، آپ ناراض ہو کر آئی ہیں، آپ سب کو کیا بتائیں گی؟ ماما پاپا پریشان ہوں گے۔ دل نے اپنی ساس سسر کے لیے پریشان ہوتے ہوئے کہا، نہیں دلاویز، میں ماما پاپا یا عمار کو کچھ نہیں بتاؤں گی، کیونکہ شہریار سے شادی کا فیصلہ میں نے سب کی مرضی کے خلاف کیا تھا۔ اب میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی، جو بھی ہے میں خود جی لوں گی، اور تم بھی کسی سے ذکر مت کرنا۔ میں یہی کہوں گی کہ میں کچھ دن رکنے آئی ہوں۔ ناز نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اور ناز بھابی کچھ دن کے بعد کیا ہوگا؟ جب سب کو پتہ چلے گا، عمار تو مجھے مار ڈالیں گے اگر بھائی کی بات سب کے سامنے آ گئی تو۔ دل نے پریشانی سے کہا، کچھ نہیں ہوگا دلاویز، تم پریشان مت ہو، میں عمار کو ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی، پہلے ہی تمہارے ساتھ زیادتی کر چکا ہے۔ ناز اسے سمجھا کر شامی کو لے کر اپنے روم میں چلی گئی۔ دانیال جب روم میں آیا تو سمرہ سونے کی تیاری میں تھی۔ دانیال آ کر بیڈ پہ سمرہ کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ دانیال نے آنکھیں مار کر اس کو کہا اور اس کا کلپ بالوں سے نکال دیا جس سے اس کے لمبے بال کھل کر اس کی پشت پہ بکھر گئے۔ دانیال پلیز ایسے تھرڈ کلاس نیم سے مت پکارا کرو، سمرہ نے منہ بنا کر کہا اور دوسری جانب کروٹ بدل لی۔ دانیال اس کی کمر پہ بکھرے بالوں کو ہٹاتا ہوا اس کی گردن پہ لب رکھ چکا تھا۔ دانیال پلیز سونے دینا، سمرہ نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ یار کیسے سونے دوں؟ میری نیندیں اڑا کر تم خود سو جاتی ہو اور میں تمہیں دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتا رہتا ہوں۔ دانیال نے تھرڈ کلاس کے مجنوں ہیرو کی طرح دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، تو میں کون سا آپ کو کہتی ہوں ان سب فضولیات کے لیے؟ پلیز دانیال خود بھی سو جائے، مجھے بھی سونے دیں۔ ابھی آپ کی افلاطون اولاد سکون سے سو رہا ہے تو آپ بھی مجھے سکون لینے دیں۔ جب وہ جاگ جاتا ہے تو پیٹ میں ایسے چکر کاٹتا ہے جیسے سروے کی ذمہ داری اس کے چھوٹے کندھوں پہ ہے۔ ایسے میں بلا میں کہاں سے سکون سے نیند لے پاتی ہوں؟ سمرہ نے بیچارگی سے تمام کہانی بتائی۔ جب سے اس کا 4th ماہ شروع ہوا تھا بیبی بہت تیز حرکت کرتا تھا، ڈاکٹر نے بھی فاسٹ بیبی کا لقب سے نوازا تھا۔ آہا اوف پاگل لڑکی، تم بالکل پاگل ہو۔ دانیال سمرہ کی باتوں سے ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ تبھی سمرہ اس کے ایسے ہنسنے پر ناراض ہو چکی تھی۔ کوئی ایسی بھی اپنی بیوی کا مذاق بناتا ہے بھلا؟ سمرہ اسے جتاتی ہوئی دوسری طرف پھر سے کروٹ لے چکی تھی۔ اوکے میں نہیں ہنس رہا، تم سو جاؤ، دانیال نے احسان کرنے والے انداز میں کہا تو سمرہ
خدا کا شکر ادا کرتی پھر سے سو گئی، کیونکہ اگر دانیال نے پھر سے اسے جاگتا پایا تو اسے معلوم تھا پھر دانیال نے اپنی منمانی سے نہیں روکنا تھا۔ اس کی وہ جلدی سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ شہریار کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اسے ناز کو پہلے ہی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، اور ویسے بھی امیرہ کون سا اس کی گرل فرینڈ تھی جو شہریار نے ناز سے ایسے غلط بیانی کی۔ اب شہریار کو ناز اور شامی کی بھی یاد آ رہی تھی۔ شہریار نے کچھ سوچتے ہوئے ناز کو کال ملائی۔ بیل جاتی رہی لیکن ناز نے کال ریسیو کرنے کی زحمت نہیں کی۔ شہریار نے عبدالعزیز کو کال ملائی تاکہ معلوم تو ہو سکے کہ وہ خیریت سے وہاں پہنچ تو گئی ہے نا۔ عبدالعزیز نے دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی۔ سلام دعا کے بعد شہریار نے جب ناز کا پوچھا تو دل پھوٹ پڑی۔ بھائی جان آپ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ آپ کو میری ذرا بھی برابر پرواہ نہیں ہے؟ جب آپ کو کسی دوسری کے ساتھ افیئر ہی چلانا تھا تو ناز بھابی سے بھاگ کر نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دل گڑیا بات تو سنو نا، لیکن دلاویز اس کی بات کاٹتے ہوئی بولی، نکاح آپ دونوں نے کیا، سزا مجھے دی، پھر اب جب کہ میں اپنی زندگی میں تھوڑی خوش ہونے لگی ہوں تو اب پھر سے مسئلہ بنا رہے ہیں آپ۔ اگر ناز بھابی نے ادھر کسی کو بتا دیا تو کیا عزت رہ جائے گی میری، اور ماں نے تو جان لے لینی ہے میری، کیونکہ آپ میرے بھائی جو ٹھہرے، آپ کی سزا مجھے ہی ملے گی۔ نا خدارا بھائی جان، ناز بھابی کو منا کر گھر لے جائیں، اگر آپ اپنی بہن کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں تو۔ آخر میں دل کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، اپنے ساتھ ہوئی پچھلی باتوں کو سوچ کر وہ شہریار کی سنے بغیر اپنی کہے جا رہی تھی۔ دلاویز نے آج تک شہریار سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی جس میں آج کر رہی تھی۔ شہریار کو بھی احساس تھا کہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے، لیکن دل تو کچھ زیادہ ہی محسوس کر رہی تھی۔ اوکے گڑیا، تم پریشان مت ہو، میں اسے منا کر لے جاؤں گا، تم بالکل بے فکر ہو، میں تمہیں کبھی بھی میری وجہ سے اپنے سسرال اور ہسبینڈ کی نظروں میں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ شاباش، چپ ہو جاؤ اب۔ شہریار کے پیار سے کہنے پہ وہ چپ ہو گئے۔ اچھا تم سناؤ، اتنی دیر تک کیوں جاگ رہی ہو؟ وہ جمار کی ترکی سے واپسی ہے نا، تو بس اس لیے جاگ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، اللہ حافظ۔